اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ قربانی کے موقع پر اچھی رقم کا جانور لے کر کے آتے ہیں، اور اچھے سے اچھا جانور لانا بھی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کے لیے جب جانور لینے کے لیے جاؤ تو اچھا صحت مند اور تندرست جانور لے کر کے آؤ، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا۔ اچھا جانور بھی قربانی کے لیے لانا ضروری ہے، لیکن میرے عزیزوں کچھ لوگ اچھا جانور بھی لے آتے ہیں اور موٹی رقم بھی وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اس سارے پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ معاملہ دیکھا گیا کہ وہ ایک بکرا لے کر کے آئے اور انہوں نے پورے گھر کے نام سے اسی بکرے کو ذبح کروا دیا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، ہر سال ایک ہی بکرا پورے گھر والوں کے نام سے ہوتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، ان میں صرف ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی شخص اپنے نام سے قربانی کرا سکتا ہے۔ اور جو بڑے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کوئی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی 7 کی جگہ 8 حصے کر لیے کسی نے تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور چھوٹے جانور میں یعنی بکری، بکرا وغیرہ میں کسی نے 1 کے علاوہ 2 حصے کر لیے تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب جو لوگ پورے گھر والوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں صرف ایک بکرے میں، مجھے بتائیں کہ ان کی قربانی ہو جائے گی؟ یعنی جس پر واجب تھی اس کی بھی نہیں ہوئی۔ بہت سارے گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے پچھلے سال کیا تھا، یعنی والد کے نام سے پچھلے سال ہو گئی، اس کے بعد میں بولے اس بار امی کے نام سے کرا دو، پھر آنے والا سال آیا تو پھر بڑے بھائی کے نام سے کرا دو، پھر چھوٹے بھائی کے نام سے کرا دو، پھر بہن کے نام سے کرا دو۔ ہر سال چینج ہوتے رہتے ہیں، ہر سال بدلاؤ کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور قوت رکھنے کے بعد میں، استطاعت رکھنے کے بعد میں پھر بھی اگر آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب مرے گا تو یا تو یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر آپ کہیں اپنے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، قربانی کا معاملہ ہے یا دیگر جو بھی دین کے معاملات ہیں، تو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو لوگ ان مسائل کو جانتے ہیں اپنے ائمہ کرام سے، مفتیان کرام سے، علماء سے آپ رابطہ کریں کہ ہمیں کس کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ آپ اپنی عقل کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ نے نہ جانے کب سے آپ غلطی کرتے آ رہے ہیں، آپ کی قربانی ہی نہیں ہوئی ہے، نہ جانے کب سے ایسا ہوا ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے 7 سال سے لگاتار قربانی کر رہے ہیں، اب تو ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ قربانی ہر سال واجب ہے، ہر سال اگر آپ صاحب نصاب رہیں گے تو آپ پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر والد صاحب الگ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ الگ قربانی کریں، ماں کے نام سے الگ کرائیں، اور آپ اگر الگ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ الگ قربانی کریں۔ رہا مرحوموں کا سوال تو ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس میں اتنی قوت ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، تو آپ ان کے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب جو حصے والی قربانی ہوتی ہے اس میں اکثر و بیشتر لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں نامعلوم ہونے کی وجہ سے۔ اب تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارا بھی حصہ ڈال لیں، لیکن وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جہاں پر میں حصہ ڈال رہا ہوں اس میں وہ کون کون لوگ شریک ہیں، جانور کیسا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، کیسا جانور ہے۔ کیونکہ دور حاضر میں ایسا بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے کہ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے ادارے حصے والی قربانی کراتے ہیں۔ تو آپ وہیں پر اپنا پیسہ دیں کہ جہاں پر آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کو بھروسہ ہو ادارے والوں پر یا تنظیم والوں پر یا کسی تحریک والوں پر کہ ہاں یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، صحیح طریقے سے ہماری قربانی ادا کروائیں گے، وہاں پر اپنے پیسے کو لگائیں۔ تو جو حصے والی قربانی کرتے ہیں وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں
اور 7 کی جگہ کسی نے 8 نام ڈال لیے اس جانور میں، یعنی 8 حصے کر لیے، تو ایک بات یاد رکھنا، کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب جو بڑے جانور میں 7 حصے دار ہیں، سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر 7 میں سے 6 مسلمان ہیں اور ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو حد کفر تک پہنچا ہوا ہے، کہ جو بد مذہب ہے، باطل فرقوں سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص بھی آپ کے ساتھ میں حصے دار ہے تو ایک بات آپ یاد رکھیں، جتنے بھی اس میں حصے دار ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے حصے والی قربانی میں پیسہ ڈالنے سے قبل آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں جو میرے ساتھ میں شریک ہیں، جو حصے دار ہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں، یا کسی بد مذہب سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، یا وہ کسی باطل فرقوں سے تو تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ دوسری بات، آپ کے ساتھ میں جتنے بھی شریک ہیں، جتنے بھی حصے دار ہیں، ہونا تو یہ چاہیے سب کی نیت یہ ہو کہ ہاں یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنا میرا مقصد ہے، سب کی نیت یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ میں جتنے بھی شریک ہیں اور کسی بھی حصے دار کی نیت یہ ہے کہ مجھے گوشت حاصل کرنا ہے، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نیت نہیں بھی کریں گے تو نتیجتاً آپ کو گوشت تو ملنا ہی ہے۔ آپ نے حصہ ڈالا ہے، گوشت تو آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو نیت گوشت حاصل کرنے والی نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ کو نیت یہ رکھنا ہے کہ میں یہ ثواب کی نیت سے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے حصے داروں میں 7 حصے داروں میں کوئی ایک ایسا حصے دار ہوا کہ جس کی نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی حصے دار ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ پیسہ دینا یہ بہت آسان بات ہے کہ کسی کو بھی پیسہ دے دیا کہ میرا بھی حصہ ڈال لیں، ایسا اکثر و بیشتر لوگ کر لیا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں پوری چھان بین کرنے کے بعد میں آپ کو حصہ ڈالنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب گوشت تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ قربانی تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ شخص گناہگار ہوگا جو گوشت تقسیم کر رہا ہے۔ گوشت تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو مثال کے طور پر ایک جانور ایسا ہے کہ جس میں 70 کلو وزن ہے، اب 7 حصے دار ہیں تو ہر حصے دار پر 10 کلو گوشت آنا ہے۔ اگر 6 حصے داروں نے برابر گوشت لیا ہے اور 7ویں حصے دار کو کچھ کم دے دیا، یا ایسا ہوا کہ کسی کو 8 کلو، کسی کو 9 کلو، کسی کو 9.5 کلو، کسی کو 7 کلو، اس طریقے سے تقسیم کیا ہے گوشت، تو قربانی تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، یہاں آپ معاف بھی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ سخت گناہگار ہوں گے۔ یہاں معافی کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ برابر گوشت لے کر کے جائیں، بعد میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کس کو وہ گوشت دینا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ مجھے پائے دے دیں، میرے لیے کلیجی الگ نکال دیں، میرے لیے چانپ الگ نکال دیں، طرح طرح کی باتیں، گوشت کے الگ الگ حصوں کو وہ مانگتے ہیں اپنے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مانگ رہا ہے کہ مجھے پایوں کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا اس چیز سے راضی نہ ہو، اس کا دل دکھتا ہو، تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو آپ سخت گناہگار ہوں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے کم سے کم، اگر 1 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو بڑے جانور ہیں ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اب اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی دانت نکلے ہیں یا نہیں نکلے، کہ جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جانور دونتا ہے یا نہیں دونتا ہے۔ تو بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر تو 2.5 سال ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک دانت نہیں نکلتے ہیں، ابھی تک دونتنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، شریعت میں عمر کی قید لگائی ہے، وہاں دانتوں کا یا دوتنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس بات کا بھی آپ خاص خیال رکھیں۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے اور بڑے جانوروں کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اس سے کم اگر عمر ہے تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جائیں، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو،
جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ یہاں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، تو اگر ان کے مسائل سے آپ کو واقفیت حاصل نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کمی کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے کام تو پورا کیا لیکن مکمل ثواب حاصل نہیں ہوا، اور کبھی تو اتنا غلط کام ہو جاتا ہے کہ آپ کی وہ چیز ادا ہی نہیں ہوتی۔